مفتی سمر عباس اتاری، کان کھول کر سن۔ یہ دعوت اسلامی نہیں ہے، اسلام کی بے غنی کرنے والی تنظیم ہے۔ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اب بتا اہل سنت کا غدار کون؟ سمر عباس اتاری یہ پاکستان کے مفتی ہیں جو محفل میں الیاس قادری کی محبت میں اکابر علماء پر بھونکتے ہیں، حالانکہ ناموں سے رسالت پر الیاس قادری کو جا کر یہ ٹٹولتے نہیں ہیں۔ ان علماء کو اہل سنت کا غدار کہہ رہے ہیں جنہوں نے الیاس قادری اور دعوت اسلامی کا شرعی روشنی میں ان کی خرافاتوں کی وجہ سے رد فرمایا۔ جو اس دور میں دعوت اسلامی کے خلاف بولتا ہے نا، پکا اہل سنت کا غدار ہے۔ جو اس دور میں دعوت اسلامی کے خلاف بولتا ہے نا، پکا اہل سنت کا غدار ہے۔ اگر مفتی یا مفتی کے امیر صاحب میں دم ہوتا تو ان تمام بیانات اور فتاووں کا شرعی طریقے سے جواب دیتے، نہ کہ خباثت کر کے ذلیل ہوتے۔ جن بزرگوں اور علماء نے دعوت اسلامی اور الیاس قادری کا رد فرمایا، انہیں یہ بدتمیز مفتی اہل سنت کا غدار کہہ رہا ہے۔ ان میں حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر، حضور امین شریعت، شہزادے تاج الشریعہ حضور اسجد میاں، شہزادے امین شریعت حضرت سلمان رضا خان، حضور شہباز دکن، مفتی خوشنود عالم، مفتی شمشاد عالم، سید غیاث ملت، سید گلزار ملت اور کئی سادات کرام اور مفتیان کرام ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کا رد اعلیٰ حضرت کے فتاووں کی روشنی میں فرمایا۔ اتاری مفتی کو چاہیے تھا کہ علم سے جواب دیتے، مگر منہ اٹھایا اور غلاظت اگل دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بدتمیز مفتی کو یہ خبر نہ تھی کہ کن علماء نے الیاس قادری کا رد کیا ہے، یا خبر ہوتے ہوئے یہ بدتمیز مفتی اکابر علماء پر یوں بھونک دیا؟ مفتی سمر عباس اتاری، کان کھول کر سن۔ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اب بتا اہل سنت کا غدار کون؟ پاکستان کے ایک سید عالم نے اس اتاری مفتی کو جواب دے کر انہیں ان کی اور ان کے امیر صاحب کی اصلیت آئینے میں دکھائی۔ آپ بھی سنیے۔ اپنے پیر کے خلاف بات ہو تو میں نے ایک مولوی کو دیکھا کہ اسٹیج کے اوپر ویسے کہتے ہیں ہم امن والے ہیں، ویسے کہتے ہیں ہم محبت والے ہیں، لیکن اس کے پیر کے خلاف بات ہوئی، کہتا ہے جس نے میرے پیر کے خلاف بات کی وہ غدار اہل سنت ہے، وہ غدار اسلام ہے۔ میں نے کہا تیرے پیر کے خلاف بات ہو تو بندہ غدار اہل سنت بھی بن جائے، غدار اسلام بھی ہو جائے، اسلام سے بھی تو نے نکلوا دیا، لیکن جو رسول اللہ کی عزت کے خلاف بات ہوئی تو تیرا پیر نہیں بولا، وہ کون ہے یہ بھی بتا۔ جو رسول اللہ کی عزت کے خلاف بات ہوئی تو تیرا پیر نہیں بولا، وہ کون ہے یہ بھی بتا۔ تیرا پیر نہیں بولا، وہ کون ہے یہ بھی بتا۔ شاید آپ کو میرا جملہ سخت لگا ہوگا کہ اپنی ماں کا دودھ پیا یہ نہیں کہنا چاہیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اتاری مفتی سے کہیں پوچھا گیا کہ آپ یعنی الیاس قادری اینڈ کمپنی ناموں سے رسالت کے دھرنوں میں کیوں نہیں جاتے، تو بے غیرت مفتی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سگ سے اتاری کتے بن گئے اور پوچھنے والے سے یوں فرمانے لگے کہ اس کی دکان بھی الیاس قادری کی وجہ سے چلتی ہے۔ ذرا آپ پہلے مفتی صاحب کی یہ لفاظ ہی سنیں۔ بس اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ نہیں نکلتے ہو، میں کہا چپ کر روئے، تو بھی ساڈے سر تے دکان چلاوندا پیا ہے، چپ کر، تیری مہربانی، ساڈے کو زیادہ گلاں نہ کرا۔ حالانکہ الیاس قادری کی دکان بھی لوگوں کے پیسوں سے چل رہی ہے، اب چاہے لوگ اسے زکوٰۃ کہیں یا صدقہ، کچھ تو فطرہ بھی کہہ دیں گے۔ اور یہی نہیں، اتاری مفتی فون پر کتا، ماں کا دودھ، ابو جی وغیرہ کی کرامت ظاہر کرنے لگے۔ ذرا آپ بھی سنیں۔ جی مولانا، اگر تو آپ نے میرے خلاف کو رائے قائم کر لی ہے پھر تو آپ کو یہ کلپ سن کر ڈوب کے مر جانا چاہیے، اور اگر رائے قائم نہیں کی، ویسے آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سننے کے بعد اس کتے کو کہیں جو کلپ وائرل کر رہا ہے اتنی بات کاٹ کے کہ یہ جو تیرے ابو جی نے بات کی ہے، ذرا اس بات کو بھی وائرل کرو اگر اپنی امی جی کا دودھ پیا ہے اور اپنے باپ کا ہی ہے۔ ایسے لعنتی اور بےغیرت لوگ بھی ہوتے ہیں یار، میں تو حیران ہوں، شرم اور حیا نہیں آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتاری مفتی اپنے غلاظت بھرے بیان پر قائم رہ کر ذلیل ہوتا رہے گا، یا پھر رجوع کر کے توبہ کرے گا، یا اس کے علاوہ کوئی کراماتی راستہ نکالے گا۔ مفتی سمر عباس اتاری، کان کھول کر سن۔ یہ دعوت اسلامی نہیں ہے، اسلام کی بے غنی کرنے والی تنظیم ہے۔ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اب بتا اہل سنت کا غدار کون؟ شریعہ سونا میرا اختر سونا